الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پچھلے دنوں ایک واقف کار کے پاس جانا ہوا جس کا کام موبائلوں کی خرید و فروخت بھی ہے اور ان کی مرمت بھی ہے۔ تو میرا اس سے موبائلوں کے حوالے سے آنا جانا ہوتا ہے بعض دفعہ، تو اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر موبائل کی مرمت کرانی ہو تو جو وہ وقت دیتا ہے تو وقت بالکل صحیح نہیں دیتا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ اس کو لے جائیں تو وہ 2 دن لگا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی معاملہ ہو تو وہ معاملے کی صحیح اصلاح اس کے اندر نہیں ہے۔ تو پچھلے دنوں جب میں گیا ہوا تھا تو ایک گاہک اس کے پاس آیا ہوا تھا اور وہ اس سے بے تکلف بھی تھا۔ تو وہ کہنے لگا گاہک کہ یار تیرا کاؤنٹر نہیں ہے دکان کا، دیکھو فلاں دکان دیکھو موبائلوں کی، اس میں باقاعدہ کاؤنٹر لگا ہوا ہے، تو آپ کے پاس گاہک جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا، گاہک آپ کے پاس کثرت سے نہیں آتے تو کاؤنٹر نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو وہ بندہ کہہ گیا، اس نے بھی کہا کہ میں کاؤنٹر لے لوں گا، لیکن جب وہ شخص چلا گیا تو اس تعلق والے سے پھر میں نے کہا کہ میرے پیارے، آپ کے گاہک آپ سے مطمئن نہیں ہیں تو کاؤنٹر کی وجہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہنے لگا اور کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کہ آپ معاملات میں سیدھے رہیں، آپ کے معاملات کلیئر ہوں، آپ جب کسی سے وعدہ کریں تو اس کی پاسداری کریں، نہ کریں وعدہ۔ اگر ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کو ٹائم فریم نہ دیں، پورا وقت نہ دیں۔ آپ کا کام اگر 1 گھنٹے میں ہوتا ہے، آپ 2 گھنٹے مزید ان کو تاخیر کا بتا دیں۔ اگر 1 دن کا کام ہے تو آپ ان کو 2 دن کا کہہ دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک آدمی دور دراز سے آتا ہے، آپ کے پاس اپنا وقت نکال کے آتا ہے، اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے، وہ سواری کسی اور سے لے کر آتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے تو وہ چیز اس کو میسر نہیں ہوتی، ملتی نہیں ہے۔ ایک اس کو پنتھ طے کرنا ہوتا ہے، سفر طے کرنا ہوتا ہے، پھر واپس جاتا ہے، اگلے دن پھر وہ آتا ہے، تو آپ سے وہ متنفر ہو جاتا ہے۔ تو آپ کاؤنٹر نہ لیں، آپ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے وعدے کی پاسداری کریں، پھر دیکھیں کہ گاہک اللہ کیسے بھیجتا ہے آپ کے پاس، کیسے گاہک مطمئن ہوتا ہے آپ سے۔ تو یہ تو ایک واقعہ تھا میرے عزیزو۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں بیماری کچھ ہوتی ہے، علاج کسی کا کرنا ہوتا ہے اور علاج کسی اور کا کر رہے ہوتے ہیں۔ 15-20 ہزار کا کاؤنٹر کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر ہمارے اندر صداقت ہو، ہمارے اندر دیانتداری ہو، ہمارے اندر وعدہ کی پاسداری ہو، ہمارے اندر شرافت و لحاظ ہو، ہمارے اندر دوسروں کی ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ہو، تو اگر ایسا شخص، اگر مکینک ہے، اگر وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے گا، چٹائی پہ بیٹھ جائے گا، لوگوں کا ہجوم دیکھیں، اور اگر ایسا شخص لوگوں کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے تو اس چٹائی پر ایک درخت کے نیچے بیٹھنے سے دیکھنا کہ لوگ اپنی اصلاح کے لیے اس مسئلے کے پاس کیسے آتے ہیں۔ اور اگر ایک مسیحا ہے، اگر ڈاکٹر ہے، اس کی کلینک نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسا مقام نہیں ہے، مشہور مقام نہیں ہے، کرسیاں نہیں ہیں، اگر وہ کسی درخت کے نیچے چٹائی پر بھی بیٹھ کر اگر وہ خدمت کے جذبے کے ساتھ اگر بیٹھے گا تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی پھر آمدنی بھی دیکھنا اور اس کے گاہک بھی دیکھنا اور اس کے پاس مریضوں کا تانتا بندھا ہوا ہوگا وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔
آج مسئلہ ہمارا یہ ہے، خصوصاً میں مسلمانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارا مسئلہ میرے عزیزو یہ ہے کہ ہم بیماری کچھ اور ہے، علاج کسی اور کا کرا رہے ہیں، سبب کچھ اور ہوتا ہے، ہم سبب اور محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے قول کے اندر تضاد، ہمارے عمل کے اندر تضاد، ہماری زبان کے اندر تضاد، ہمارے دل کے اندر تضاد، ہماری سوچ کے اندر تضاد، کتنی تضاد! جو دل کہہ رہا ہوتا ہے زبان اس کے برعکس کہہ رہی ہوتی ہے، جو زبان کہہ رہی ہوتی ہے دل اس کے برعکس گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز خالص ہے، دل کہہ رہا ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کام تب بنے گا جب دل اور زبان کا بول ایک ہوگا، تب کام بنے گا۔ سبب کچھ ہوتا ہے، ہم سبب کسی اور کو گردان رہے ہوتے ہیں، بیماری کچھ ہوتی ہے، علاج کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارا دل جس چیز کی گواہی دے زبان پر بھی وہی ہو، زبان جس چیز کی گواہی دے دل کے اندر بھی وہی ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ یہ منافقت بھی ختم ہو جائے گی اور پھر تعلقات بھی بہترین ہو جائیں گے، اور اگر کوئی آدمی روزی کے حوالے سے ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہے پھر اللہ کی معاونت اور مدد بھی دیکھیے گا کہ برکت کیسے ہوتی ہے۔ زبان جھوٹ بول رہی ہوتی ہے اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گاہک کیوں نہیں آ رہے، ہم کاؤنٹر کے پیچھے، ہم ڈیکوریشن کے پیچھے، ہم اونچی دکان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، تمہارا قلب، تمہارا دل صاف ہو، تمہاری زبان صاف ہو، پھر دیکھیے کہ اللہ کیسے برکتیں دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے کیسے وہ مرجع الخلائق ہو جاتا ہے یہ بندہ، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی شعبے سے۔ اس کی کوشش کریں میرے عزیزو۔ مسلمان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، قول و فعل میں تضاد نہ ہو، مسلمان کے اندر جو ہو وہی باہر ہو، جو باہر ہو وہی مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔